السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقہ قسط نمبر 16۔ اردو ناول اباقہ کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ قراقرم پہنچنے سے پہلے ہی خاقان اوغدائی اچھا ہو گیا اور طولوئی مر گیا۔ سب نے کہا اس نے اپنے بڑے بھائی کی بیماری پی لی تھی، اس لیے نیلے آسمان کی دوسری جانب چلا گیا۔ جادوگروں کی بات سچ ثابت ہوئی۔ انہوں نے بہت دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ طولوئی نے جو محلول پیا اس میں اس کے بھائی کی بیماری شامل تھی۔ شامانوں پر لوگوں کا عقیدہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ انہیں نہ ماننے والے بھی اب ان کا نام احترام سے لینے لگے تھے۔ ایسا ہی ایک شامان یورق کو بتا رہا تھا کہ اباقہ کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہے۔ وہ عورت اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی ہے، لیکن اس عورت سے اباقہ کا ملاپ ممکن نہیں۔ وہ یقینی طور پر اس عورت کے چکر میں مارا جائے گا۔ موت کے آسیب اب بھی اس کی چاروں طرف گردش کر رہے ہیں۔ یورق کے چہرے پر بے پناہ تشویش دکھائی دینے لگی۔ وہ بولا، اے معتبر بزرگ، کیا اس انجام سے بچنے کی کوئی صورت نہیں؟ نہیں سردار، نہیں۔ بوڑھا شامان خوابناک آواز میں بولا، تمہارا دوست آسمانی بلاؤں کی اس سازش سے بچ نہ پائے گا۔ کوئی صورت مہربان، کوئی صورت۔ اسے قراقرم سے کہیں دور لے جاؤ، ہو سکتا ہے جادوانی آسمان کا فیصلہ بدل جائے۔ یورق گمسم بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب شامان سے کیا کہے۔ یہ شامان غیب دانی کا ماہر بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے یورق کے دروازے سے باہر گہری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بولا، ایک بات میں تمہیں بتا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام آئے۔ جس شخص کے ہاتھوں اباقہ کے قتل ہونے کا اندیشہ ہے، اس کی پیدائش خنزیر کے سال ہوگی اور اس کے دونوں پاؤں کی انگلیاں برابر نہیں ہوگی۔ منگولوں میں جو جنتری استعمال ہوتی تھی اسے 12 جانوروں کی جنتری کہا جاتا تھا۔ اس میں ہر سال کسی جانور کے نام سے منسوب تھا۔ یورق سوالیہ نظروں سے شامان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شامان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جو شخص اباقہ کی موت کا سبب بنے گا، اس کے ایک پاؤں میں انگلی کم یا زیادہ ہوگی۔ کافی دیر بعد یورق جب بوڑھے شامان کے خیمے سے برآمد ہوا، اس کا چہرہ پریشانیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے 2 دفعہ اباقہ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ یوں بھی وہ ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ یورق کو شک تھا کہ اباقہ کسی چکر میں گرفتار ہے۔ اس نے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا، لیکن اباقہ نے کچھ نہیں بتایا۔ انہی خیالوں میں گم یورق جب اباقہ کے خیمے میں داخل ہوا، وہ دونوں بازو سر کے نیچے رکھے زمین پر چت لیٹا تھا۔ یورق کے داخل ہونے پر بھی اس کے جسم میں حرکت نہیں ہوئی۔ اس نے صرف آنکھیں گھما کر دیکھا۔ یورق اس کے قریب آ بیٹھا اور اسے شامان سے ہونے والی گفتگو کے کچھ حصے سنانے لگا۔ اباقہ خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر یورق بولا، اباقہ، تمہاری ساری عمر بیابانوں میں گزری ہے۔ تم انسانوں کے سازشی ذہن سے واقف نہیں۔ اگر تم مجھے دل کی بات نہیں بتاؤ گے تو بے موت مارے جاؤ گے۔ آخر تمہارے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کیا کسی عورت سے عشق کر رہے ہو؟ تم کہیں وہ چغتائی کی بیوی تو نہیں؟ اباقہ کے سینے میں زلزلہ سا پیدا ہوا، لیکن اس زلزلے کا ہلکا سا ارتعاش بھی اس کے چہرے پر ظاہر نہ ہو سکا۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا، سردار یورق، زیادہ تو نہیں پی گئے؟ ہوش کی بات کرو۔ سردار چند لمحے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔
اباقہ اسی طرح لیٹا رہا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ یورق جیسا جانثار ساتھی اور دانا دوست سے دل کی بات چھپا رہا ہے، لیکن وہ مجبور تھا۔ مسلم بن داؤد نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مارینہ کی بات ان دونوں کے درمیان رہے گی، کسی تیسرے کو اس بات کا ہرگز نہیں پتا چلے۔ اباقہ اب تک اس وعدے پر قائم تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر قاتلانہ حملوں کا ذمہ دار مسلم بن داؤد ہے۔ سردار یورق اس رات دیر تک اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا۔ دو حسین خادمائیں بار بار اس کا خالی جام بھرتی رہی۔ اس کی آنکھیں کثرت مے نوشی سے متورم ہو گئی تھی۔ اسے اباقہ کی جواں مردی سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا جیدار اور سخت جان جنگجو برسوں میں نہیں صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جب ایسا جنگجو دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی سے بڑے بڑے مقاصد وابستہ ہوتے ہیں۔ ایسے انسان کا کسی عورت کے چکر میں پڑ کر تباہ ہو جانا ایک قابل افسوس امر تھا۔ کم از کم یورق کے لیے یہ بات کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ اس کے نزدیک عورت کا کام مرد کی خدمت اور اس کے لیے ہر طرح کا آرام فراہم کرنا تھا۔ عشق و محبت کی جولائیوں سے منگول کا ذہن بالکل ناآشنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سوچ میں گم وہ آہستہ آہستہ چلتا خیمے سے باہر نکل آیا اور ٹہلنے والے انداز میں جنوبی سمت بڑھنے لگا۔ قراقرم اب صرف 3 روز کی مسافت پر تھا۔ منگول لشکریوں کے چہرے واپسی کی خوشی میں تمتما رہے تھے۔ اپنے خیموں اور بیوی بچوں میں دوبارہ پہنچنے کی مسرت ان کے فلک شگاف قہقہوں اور چٹکلوں سے عیاں تھی، اور خوشی کیوں نہ ہوتی، وہ فاتح واپس لوٹ رہے تھے۔ ان کے خیمے چینیوں کے مال غنیمت سے بھرے ہوئے تھے۔ دفتن یورق چونک گیا۔ اس کے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز پڑی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اگر اس کی نظر دھوکہ نہیں کھا رہی تھی تو وہ ہینڈاس تھا۔ اس خطرناک بلغارین پہلوان کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس کی یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ ہینڈاس اس وقت 2 تاتاری سپاہیوں سے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنا نصف سے زائد چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ یورق ایک خیمے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دراز قامت ہینڈاس آگے بڑھ گیا تو یورق تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا تاتاری سپاہیوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے سردار یورق کو دیکھ کر مؤدب ہو گئے۔ یورق نے ان سے پوچھا، ابھی تم جس شخص سے باتیں کر رہے تھے اسے پہچانتے ہو؟ ایک سپاہی بولا، محترم سردار، ہم یہی بات کر رہے تھے۔ ہمیں شک ہو رہا تھا کہ یہ مشہور بلغارین پہلوان ہینڈاس ہے۔ یورق بولا، تم بالکل ٹھیک سمجھے، یہ ہینڈاس ہی تھا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ تم سے؟ تاتاری سپاہی کو جواب دینے نے یورق کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ بولا، سردار، یہ ہم سے اباقہ کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ یورق کے خدشے حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ ایک سے ایک بڑھ کر خطرناک شخص اباقہ کی ٹوہ میں تھا۔ شامان کی بات پر یورق کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ موت کے آسیب اباقہ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے یورق نے ایک اہم فیصلہ کیا اور تیزی سے اباقہ کے خیمے کی طرف لپکا۔ شام کا اندھیرا گہری تاریکی میں ڈھل چکا تھا۔ یہاں وہاں خیموں کے درمیان بڑی بڑی مشلیں روشن تھی۔ کبھی بھاگتا اور کبھی چلتا ہوا یورق جلد ہی اباقہ کے خیمے پر پہنچ گیا۔ اس نے باآہستگی پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔
اباقہ مال غنیمت میں حاصل ہونے والا ایک نہایت قیمتی ہار انگلی سے لٹکائے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مومی شمع کی روشنی میں قیمتی ہیرے جگمگا رہے تھے۔ یورک کو دیکھ کر اباقہ نے نہایت پھرتی سے ہار کو ایک جھٹکا دے کر مٹھی میں بند کر لیا۔ یورک دھیمے لیکن مستحکم قدموں سے اباقہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اباقہ ساکت نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اباقہ، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یورک کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اباقہ اس لہجے پر قدرے چونکا اور بولا، کہاں سردار یورک؟ یورک بولا، جہاں میں کہوں، لیکن خوب اچھی طرح سن لو، یہ جگہ قراقرم نہیں ہوگی۔ اباقہ نے طویل سانس لے کر کہا، سردار، تم شامان کی بات دل سے لگا بیٹھے ہو۔ یورک گھرایا، کچھ بھی ہو اباقہ، میں تمہیں قراقرم نہیں جانے دوں گا۔ اباقہ بولا، مجھے افسوس ہے سردار، میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ تمہیں ماننا ہوگی اباقہ۔ یورک چیخا، میں نہیں مان سکتا۔ اباقہ نے بھی آواز بلند سے کہا۔ اس وقت اچانک یورک کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کی ٹانگ پورے زور سے اباقہ کے پیٹ پر لگی۔ اباقہ کے فرشتوں کو بھی اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ ذرا سا نیچے جھکا۔ اس وقت سردار یورک کی پشت پر بندھے ہاتھ ہوئے سامنے آئے۔ اس کے داہنی ہاتھ میں لوہے کی ایک وزنی لٹ تھی۔ نہایت پھرتی اور طاقت سے اس نے یہ لٹ گھما کر اباقہ کے سر پر ماری۔ کھٹاک کی زوردار آواز آئی اور اباقہ کی آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا۔ دوسری ضرب نہایت زوردار اور ماہرانہ طور پر لگائی گئی تھی۔ لٹ کا اگلا حصہ اباقہ کے کانوں کے درمیان عین گدی پر لگا۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ سردار یورک نے پردہ اٹھا کر ایک نظر باہر کا جائزہ لیا، پھر اباقہ کے سر سے رسنے والے خون پر لکڑیوں کی راکھ ڈالی۔ تب اس نے خیمے سے ایک مضبوط سی رسی ڈھونڈی اور اس سے اچھی طرح اباقہ کی مشکیں کس دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلا۔ اس نے ایک شخص کو استبل سے 2 صحت مند گھوڑے لانے کو کہا۔ جو ہی گھوڑے آئے، اس نے ایک گھوڑے پر اباقہ کا بے ہوش جسم ڈالا اور دوسرے پر خود سوار ہو کر پڑاؤ سے باہر جانے والے راستے پر ہو لیا۔ سردار یورک سے یہ پوچھنے کی ہمت کون کر سکتا تھا کہ گھوڑے پر بے ہوش پڑے ہوئے کا جسم کس کا ہے اور وہ اس وقت پڑاؤ سے باہر کہاں جا رہا ہے؟ جب دور افق پر صبح کے آثار نمودار ہوئے تو یورک نے گھوڑے گھنے درختوں کے نیچے روک دیے۔ اس نے دوسرے گھوڑے سے اباقہ کا بے ہوش جسم اتارا۔ اسے نرم گھاس پر لٹا کر اس نے گھوڑوں کو گھاس پر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تب وہ اباقہ کے قریب آ بیٹھا اور غور سے اس کے سر کا زخم دیکھنے لگا۔ خون رس رس کر اس کے لمبے بالوں کو بھگو چکا تھا، لیکن اب اخراج بند ہو گیا تھا۔ اسے اطمینان ہوا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اباقہ کی بے ہوشی اب گہری نیند میں بدل چکی تھی۔ یورک محویت کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نگاہ اباقہ کی بند مٹھی پر پڑی۔ ہار ابھی تک اس کی مٹھی میں تھا۔ ایک اسی اباقہ پر بے پناہ ترس آیا۔ نہ جانے یہ ناسمجھ نوجوان دل کو کیا روگ لگا بیٹھا ہے۔ کتنی شدید خواہش تھی اسے قراقرم پہنچنے کی۔ روزانہ اس سے پوچھتا تھا کہ کتنی مسافت باقی رہ گئی ہے، لیکن جو کچھ شامان نے کہا تھا اس کی سچائی بھی یورک پر ظاہر ہو چکی تھی۔ اتنے میں اباقہ کسمسایا اور آنکھیں کھول دی۔ چند لمحے خالی نظروں سے ارد گرد دیکھنے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے اٹھنا چاہا، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے گہری نظروں سے یورک کی طرف دیکھا۔ ایک بھرپور زور لگایا، لیکن یورک نے اسے انسان سمجھ کر نہیں، اباقہ سمجھ کر باندھا تھا۔
بندشیں نہایت مضبوط تھی۔ یورق بولا، بھوک لگی ہے اب آقا؟ جواب میں اب آقا ایک زخمی درندے کی طرح غرا کر رہ گیا۔ یورق نے جرمی تھیلے سے خشک گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا نکالا اور اب آقا کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے منہ کھول کر ٹکڑا دانتوں میں جکڑا اور ناراض جانور کی طرح سر جھٹک کر اسے دور گرا دیا۔ یورق طنزیہ لہجے میں بولا، کھاؤ گے بیٹا؟ جب تمہیں بھوک کھائے گی تو ضرور کھاؤ گے۔ وہ اس کے سامنے اطمینان سے گوشت بھنبوڑتا رہا۔ یورق اب آقا کو لے کر ایک غار میں آ گیا۔ پہلے 1-2 روز تو اب آقا نے کچھ نہ کھایا اور نہ یورق سے بات کی، بس قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ اس طرح گزارا نہیں ہوگا۔ لگتا تھا یورق کو اس کی بالکل پرواہ نہیں، بولتا ہے تو بولے ورنہ چپ رہے، کھاتا ہے تو کھائے ورنہ مر جائے۔ وہ اس کے قریب گوشت اور پنیر رکھ چھوڑتا۔ خوراک کی خوشبو اب آقا کو ہر وقت پریشان کرتی رہتی۔ ترا یہ کہ سردار یورق بھی اس کے سامنے بیٹھ کر ہی کھاتا پیتا تھا۔ آخر ایک رات اب آقا سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے نہایت غصے کے عالم میں اپنے قریب رکھا ہوا سارا گوشت اور پنیر کھا لیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے تھے، لیکن وہ لڑکتا ہوا یورق کے چرمی تھیلے تک پہنچا، منہ سے تھیلے کو زمین پر گرایا اور اس کے اندر موجود سارا راشن بھی صاف کر دیا۔ لیکن اگر اس کا خیال تھا کہ یورق بے خبر ہے تو وہ غلطی پر تھا۔ جب وہ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا چکا تو بظاہر سویا ہوا یورق انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، کھانے پینے سے منع نہیں کروں گا، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اب آقا نہایت غصے سے بولا۔ 4 روز کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس کی زبان سے نکلی۔ یورق نے مومی شمع اپنے اور اس کے درمیان لا کر رکھ دی، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، جب تک میں چاہوں گا تم اس غار میں رہو گے، بس۔ اب آقا بولا، اگر میں نہ رہوں تو پھر؟ یورق مسکرایا، مجھے خبر ہے اب آقا، تو نے اپنی رسیاں پتھروں سے گھس گھس کر کمزور کر لی، لیکن میں بھی ابھی تمہارے ہاتھوں کو ایک اور رسی باندھ دوں گا اور کل شام سے پہلے تمہارا پکا انتظام کر دوں گا۔ دوسرے روز یورق گھوڑے پر سوار ہو کر صبح سویرے نکل گیا۔ نہ صرف اب آقا کی مشکیں کسی ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک پتھر سے اس طرح بندھا ہوا تھا کہ وہ 2-3 گز سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ شام کے وقت یورق واپس آیا تو اس کا تھیلا خوراک سے بھرا ہوا تھا اور کوئی شے بھی اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ جب غار میں مشل کی روشنی ہوئی تو اب آقا نے دیکھا یہ لوہے کی ایک وزنی زنجیر تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑا قفل لگا ہوا تھا۔ یورق نے نہایت پھرتی سے اب آقا کو اس زنجیر کے ایک سرے سے باندھ دیا۔ لو اب آقا، اب بے فکر ہو کر کھاؤ پیو۔ وہ اس کے لیے بہت سا جنگلی پھل لایا تھا، لیکن پھل کے ساتھ روٹی اور گوشت بھی موجود تھا۔ شاید نزدیک ہی کوئی بستی تھی۔ اب آقا کو غار کا قیدی ہوئے تقریباً 8 روز ہو چکے تھے۔ یورق صبح سویرے گھوڑے پر سوار نکل جاتا اور عموماً شام کے واپسی ہوتی۔ اب آقا سارا دن غار کے پتھریلے فرش پر لیٹا یا بیٹھا اس عجیب و غریب صورتحال پر غور کرتا رہتا۔ اسے اس بڈھے منگول کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مارینا کی یاد اسے دن رات ستاتی رہتی تھی۔ ایک روز وہ تنہا بیٹھا غار کے دہانے سے پھوٹنے والی روشنی کو دیکھ رہا تھا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر بکری کا ایک چھوٹا سا سفید بچہ چھلانگے لگاتا ہوا غار کے اندر آیا اور تاریکی میں بڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب دہانے پر ایک انسانی ہیولا دکھائی دیا۔ یہ ایک لڑکی تھی۔ پیجو پیجو
وہ بکری کے بچے کو آوازیں دے رہی تھی۔ شریر بچہ کچھ اور اندر گھس آیا۔ لڑکی پہلے تو اسے ویران غار میں داخل ہونے سے گھبراتی رہی، پھر بازو پھیلا کر احتیاط سے اس کی طرف بڑھی۔ جو ہی اس نے بچے کو دبوچنا چاہا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ لڑکی کو ٹھوکر لگی، وہ اوندے منہ اباقہ کے سینے پر گری۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ الٹے قدموں لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ شاید وہ بھاگ ہی جاتی، لیکن اس وقت اس کی نظر اباقہ کی زنجیر پر پڑی اور وہ سمجھ گئی کہ اجنبی بے بس ہے۔ اباقہ نے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی کا خوف دور ہوا تو وہ اس سے کچھ ہٹ کر پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے اور بھی بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مقامی لباس میں تھی، لیکن مقامی عورتوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس نے بتایا کہ ایک شخص نے اسے یہاں قید کر رکھا ہے۔ وہ جانتا تھا لڑکی سے مدد کی توقع فضول ہے۔ اس مضبوط زنجیر اور قفل سے نبرد و آزما ہونا لڑکی کے بس میں نہیں تھا۔ ہاں، یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی بستی سے کچھ لوگوں کو لے کر یہاں پہنچتی اور وہ اس کی بندشیں کھولتے۔ وہ لڑکی کا خوف دور کرنے کے لیے کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ یورپ کے واپس آنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ اگر یہ کام آج ہی ہو جاتا تو کیا برا تھا۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اپنی بستی سے کچھ آدمی لائے تاکہ وہ اسے آزاد کرا سکے۔ لڑکی نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی بستی جا کر یہ خبر سناتی ہے۔ اس نے اپنا میمنہ گود میں اٹھایا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اباقہ سارا دن انتظار کرتا رہا، لیکن لڑکی پلٹ کر نہیں آئی۔ پھر رات ہوئی اور دوسرے دن کی صبح ہو گئی۔ یورق حسب معمول کھانا وغیرہ کھا کر باہر نکل گیا۔ اباقہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت لڑکی غار کے دہانے پر نظر آئی، لیکن وہ تنہا تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی۔ اس نے بتایا کہ بستی کے تقریباً تمام صحت مند مرد منگول فوج میں بھرتی ہو کر چلے گئے ہیں۔ اب چند بوڑھے اور بیمار ہی بستی میں رہ گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں قیدی کون ہے اور قید کرنے والا کون ہے۔ وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ تاہم لڑکی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ منگول لشکر قراقرم واپس پہنچ گیا ہے۔ چند ہی روز میں تمام لشکری اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ اس وقت وہ اس کی مدد کر سکے گی۔ لڑکی کی وضاحت اباقہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال اس کی باتیں خوبصورت اور دل نشین تھی۔ جتنی دیر اباقہ کے پاس رہی، اسے تنہائی کا قطعاً احساس نہیں ہوا۔ پھر یوں ہوا کہ لڑکی روزانہ اس کے پاس آنے لگی۔ کبھی وہ اکیلی ہوتی اور کبھی اس کا میمنہ اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ عموماً اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز لاتی اور اپنے ہاتھ سے کھلاتی۔ بعض اوقات وہ یک ٹک اباقہ کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ اس نے بتایا کہ بستی کا ایک چرواہا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک خوشحال چرواہا ہے، لیکن اس کے کندھے میں ایک ٹوٹا ہوا تیر ہے جس نے ایک بڑا زخم بنا دیا ہے۔ اس زخم سے ہر وقت پیپ بہتی رہتی ہے۔ لڑکی کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ چرواہے سے بہت کراہت کھاتی ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ یورق صبح غار سے جانے لگا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اباقہ نے دیکھا وہ بڑے غور سے زمین کا معائنہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر کوئی شے اٹھائی اور ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگا۔ اباقہ نے دیکھا یہ بکری کے بچے کی مینگنی تھی۔ یورق نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہاں کوئی آتا ہے؟ اباقہ خاموش رہا۔ سردار یورق ایک گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر تحکمانہ لہجے میں بولا، اباقہ، اس سے پہلے بھی میں نے ایک لڑکی کو
بکری کا بچہ اٹھائے غار سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن وہ پتھروں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے جانے کے بعد کوئی تم سے ملنے آتا ہو؟ میری ایک بات غور سے سن لو، اگر میں نے کبھی کسی کو تمہارے ساتھ دیکھا تو تمہارا وہ حشر ہوگا جو کسی کا نہ ہوا ہو۔ مت سمجھنا کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے تمہیں کوئی بچانے آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، اور جو آئے گا خود اپنا گھڑا کھودے گا۔ یورک نے یہ الفاظ کہے اور پاؤں پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ 2-3 روز اور گزر گئے۔ اس دوران لڑکی سے ایک دفعہ اور ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ ابھی بستی میں کوئی سپاہی واپس نہیں آیا، لیکن جلد ہی ان کی آمد شروع ہو جائے گی، پھر وہ اسے یہاں سے نکال لے جائے گی۔ لڑکی کا نام یاکی تھا۔ وہ چہرے کے ساتھ دل کی بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اباقا اب اس کے انداز میں لگاوٹ کی جھلک محسوس کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنا نرم و گداز ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ دیتی، جہاں وزنی زنجیر کی مسلسل رگڑ سے سیاہ نشان پڑ گیا تھا۔ اباقا کو سردار یورک کا رویہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ ہر روز صبح کے وقت کہاں نکل جاتا تھا؟ یقیناً وہ کسی نہایت اہم کام پر جاتا تھا۔ اس نے ایک ناغہ نہیں کیا تھا، حالانکہ اسے شک تھا کہ کوئی اس سے ملنے آتا ہے۔ پھر بھی اپنا شک رفع کرنے کے لیے وہ دن کے وقت غار میں نہیں رک سکتا تھا۔